بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرسٹ ایئر کے لیکچرز کا 10واں لیکچر ہے اور اس سبق کا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ اس سبق میں ہم نے اس سبق کے پہلے لیکچر میں ہم نے ٹرانسلیشن کی اور ایکسپلینیشن بھی کی۔ دوسرا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے اس کے شارٹ کویشچنز ڈسکس کیے اور یہ تیسرے سبق میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اکثر سبقوں کے اینڈ پہ جو ایکسرسائزز ہیں وہ گرامر کے حوالے سے ہے۔ اس کا جو ایکسرسائز ہے، چونکہ یہ سبق خود ایک لیٹر ہے تو اس وجہ سے اس کا جو ایکسرسائز ہے اس میں تمام لیٹر کی باتیں ہیں اور لیٹر میں بھی خاص طور پہ جو فارمل لیٹرز ہیں اس کی۔ تو ایک تو ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ یہ فارمل لیٹرز کیا ہوتے ہیں اور اگر یہ فارمل ہیں تو پھر انفارمل بھی ہوں گے تو وہ کیا چیز ہوتے ہیں، اور ایک فارمل لیٹر کا اس کے لکھنے کا میتھڈ وہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف ٹاپکس اور یہ آپ کی بک میں پیج نمبر 71 پر ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی آپ کے سامنے موجود ہے، بالکل اسی طرح کے الفاظ بھی وہی ہیں۔ تو اگر آپ پیج نمبر 71 پہ دیکھیں تو ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے رائٹنگ سجیسشنز، جس کا مطلب ہے لکھنے کے لیے تجاویز۔ پھر لکھا ہے لیٹر رائٹنگ اور پھر لکھا ہے رائٹنگ اے فارمل لیٹر، اور اس کے بعد یہ الفاظ ہیں رولز فار رائٹنگ فارمل لیٹرز ان انگلش۔ تو ایک تو یہ سمجھ لیں کہ فارمل لیٹرز ہم ان لوگوں کو لکھتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا دفتری رشتہ ہوتا ہے یا کاروباری رشتہ ہوتا ہے، یعنی یہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہوتے یا یہ ہمارے کلوز فرینڈز بھی نہیں ہوتے، تو ہم فاصلہ رکھ کر بات کرتے ہیں، اور اسی چیز کو کہ آپ فاصلہ رکھ کر بات کرتے ہیں تو ایسے لیٹر کو پھر فارمل لیٹر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو لکھے جاتے ہیں جن کے ساتھ ہماری رشتہ داری نہ ہو، جو ہمارے دوست کلوز فرینڈز بھی نہ ہوں، بلکہ ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کاروباری ہو یا پھر دفتری ہو، یعنی حکومتی حوالے سے بھی اگر ہم کوئی خط لکھتے ہیں تو بھی فارمل لیٹرز کہلاتا ہے۔ اور فارمل لیٹرز میں جو احتیاط کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ مؤدبانہ لکھا جاتا ہے، تو غیر مؤدبانہ الفاظ اس میں استعمال نہیں کیے جاتے، یا جس طرح ہم فرینڈز کے ساتھ بات کرتے ہیں، کلوز فرینڈز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اس طرح کی بات اس خط میں نہیں کی جاتی۔ تو اس کے علاوہ بھی لیٹرز ہیں، مثلاً پرسنل لیٹرز جو ہوتے ہیں پھر وہ اکثر انفارمل ہوتے ہیں۔ پرسنل لیٹرز وہ ہیں جو ہم فرینڈز کو لکھتے ہیں، رشتہ داروں کو لکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم فرینک ہوتے ہیں، تو وہ جو لیٹرز ہیں وہ انفارمل لیٹرز کہلاتے ہیں، یا ان میں انفارمل لینگویج استعمال کی جاتی ہے، ان کو پرسنل لیٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آفیشیل لیٹرز ہیں، سیمی آفیشیل لیٹرز ہیں۔ بہرحال خط جو بھی ہو، مور اور لیس طریقہ کار یہی ہوتا ہے جو ابھی ہم اس میں پڑھیں گے، یا جو طریقہ کار اس سبق کے پہلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا اور ہم نے لیسن بھی پڑھا تھا، ساتھ میں ہم نے ڈسکشن بھی کی تھی۔ اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ کو کتاب نے جو لکھ کے دیے ہیں، باتیں لکھ کے دی ہیں، وہ پڑھاؤں، تاکہ اگر ان میں سے ایگزام میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ تو ظاہر ہے یہیں سے آئے گی، تو وہ پھر آپ کو سمجھ آئے۔ تو یہ جو پیراگراف ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ خط لکھنے کے انگلش میں فارمل لیٹر کے یا بزنس لیٹرز جو ہیں ان کے بہت سارے طور طریقے ہیں، اس کے بہت سارے انداز ہیں، سٹائلز ہیں، یہ ان طریقوں سے لکھے جاتے ہیں۔ بہترین یہ ہوگا کہ ہم صرف ایک انداز سیکھیں، کیونکہ اگر ہم نے
زیادہ اندازوں کی بات کی تو یہ کنفیوزنگ ہو جائے گا. مثلاً جو پنکچویشن ہے اس کا ایک انداز کہلاتا ہے اوپن پنکچویشن، ایک انداز کہلاتا ہے مکسڈ پنکچویشن. جو سٹائل لکھنے کا ہے طرز کے حوالے سے ایک کہلاتا ہے فل بلاک، ایک سیمی بلاک، اور اس کے علاوہ بھی مختلف طریقے ہیں جو لکھے جاتے ہیں. تو یہ سارے سیکھنا میرے خیال میں درست نہیں ہے. یہ فل بلاک کا طریقہ اور اوپن پنکچویشن یا مکسڈ پنکچویشن کا طریقہ دونوں آپ کے لیے آسان ہوں گے. ان انگلش دیر آر اے نمبر آف کنونشنس. انگلش میں بہت ساری رواج ہیں that should be used when writing a formal or business letter جو فارمل یا بزنس لیٹر میں لکھے جاتے ہیں. فردر مور مزید یہ کہ you try to write as simply and as clearly as possible. خط کوشش کی جاتی ہے کہ سادہ ہو اور واضح ہو، کلیئرلی لکھا جائے، جتنا کلیئرلی جتنا سادہ ممکن ہو. and not to make the letter longer than necessary. اور جتنی ضروری بات ہو وہ کی جائے، اس سے لمبی نہ کی جائے. Remember not to use informal language like contractions. انفارمل لینگویج جو کہ فرینڈس کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے وہ استعمال نہ ہو، جیسے کنٹریکشن. کنٹریکشن کا مطلب جیسے آپ ڈز ناٹ کو ڈزنٹ لکھیں، ڈو ناٹ کو ڈونٹ لکھیں، ول ناٹ کو وونٹ لکھیں، یہ کنٹریکشن کہلاتے ہیں. خط جو آپ لکھتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا اس کے پہلے لیکچر میں، تو اس میں جو پتے ہوتے ہیں ایڈریسز، دو قسم کے پتے ہوتے ہیں. سب سے جو ٹاپ پہ لکھا جاتا ہے وہ آپ کا ایڈریس ہوتا ہے، اور یہ ریٹرن ایڈریس بھی کہلاتا ہے کیونکہ اسی ایڈریس پہ آپ کو وہ بندہ پھر خط بھی بھجوائے گا، لہٰذا یہ ریٹرن ایڈریس کہلاتا ہے. اور بلاک فارم میں جس میں ساری چیزیں لیفٹ کو لکھی جاتی ہیں، آپ کو بتایا تھا، تو چونکہ یہ بلاک فارم میں یہ لیٹر ہم نے پڑھا ہے تو ساری چیزیں آپ لیفٹ، تو یہ ایڈریس بھی لیفٹ پہ آئے گا. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، the return address یعنی your address should be written in the top left corner of the letter. اور اس کو ٹاپ لیفٹ کارنر پہ لکھا جاتا ہے. Avoid putting commas or full stops at the end of lines. لائنوں کے اینڈ پہ کامز وغیرہ فل سٹاپس لائنوں کے اینڈ پہ نہیں ڈالنے چاہیے. یہ اگر آپ اس کا ایک ماڈل دیکھیں، ادھر یہ اس کا ماڈل ہے. یہ آپ کا اگر فل پیج ہے یہ بارڈر کا، تو یہ لیفٹ سائڈ پہ یہاں آپ کا ایڈریس آئے گا، اور ٹاپ لیفٹ سائڈ پر دیکھیں ہر چیز لیفٹ سائڈ پر ہے. ڈیٹ لیفٹ سائڈ پر، جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا ایڈریس لیفٹ سائڈ پر، ڈیئر سر ڈیئر میڈم لیفٹ سائڈ پر. تو سب کچھ جو ہے یہ لیفٹ پہ آئے گا. اسی کو فل بلاک فارم کہتے ہیں. تو یہ فل بلاک ہی کا طریقہ ہم سیکھیں گے ادھر. اور جو ایڈریس ہے آپ کا اس میں کاماز اور فل سٹاپس وغیرہ اینڈ پہ نہیں ڈالے جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ جو پہلا حصہ ہے، دراصل دوسرا حصہ پھر ڈیٹ کا ہوتا ہے، اور اس کو بھی لیفٹ سائڈ پہ لکھا جاتا ہے. اور یہ آپ کے ایڈریس کے بعد رائٹ دس آفٹر یور ایڈریس، آپ کا جو ایڈریس ہے تو اس کے بعد آپ کا ایڈریس سے مراد ہے جو خط لکھ رہا ہے. پھر آپ اس کے بعد یہ ڈیٹ لکھتے ہیں، رائٹ دا منتھ ایز ورڈ، مثلاً یہ اپریل فل لکھیں، اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں 10 اپریل 2020، اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں اپریل 10 2020. یا اگر فرض کریں آج دسمبر ہے تو یہ ہوگا دسمبر 14 2020. اور چونکہ یہی طریقہ آپ کے لیٹر میں لکھا گیا ہے، یہ جو ابھی ہم نے پڑھایا پہلے لیکچر میں، تو اس میں آپ دیکھیں یہ والی جو جگہ تھی، یہ والی، یہ خط لکھنے والے کا پتہ ہے، اور اسی کو ایڈریس آف دی پرسن یو آر رائٹنگ ٹو
सेकंड नंबर पर आएगा, ये है एड्रेस, योर एड्रेस, और इसको रिटर्न एड्रेस का नाम भी दिया जाता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि इसी पते पे आपको दोबारा उसका जवाब मिलेगा जिसको आपने खत लिखा है। तो ये रिटर्न एड्रेस भी कहलाता है। और आप देख रहे हैं कि इसमें कोई कामा फुल स्टॉप आखिर में नहीं है, इधर ये है लेकिन आखिर में नहीं है। फिर ये डेट जो हमने बात की, ये आपके एड्रेस के बाद, खत लिखने वाले के एड्रेस के बाद आता है। और यहाँ जो तरीका आपने सीखा है वो है कि ये फुल नाम लिखें, कंट्रैक्शन मत लिखें कि मसलन फरवरी की जगह FEB ये मत लिखें, अगर लिखें तो ये भी गलत नहीं है, फुल स्टॉप फिर आएगा। और यहाँ कामा, ये 2020 आखिर में कोई चीज़ कामा फुल स्टॉप वगैरह नहीं। ये दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा आपको बताया था यहाँ आता है, और जिस शख्स को आप खत लिख रहे हैं यहाँ पे उसका एड्रेस लिखा जाता है, उसको इनसाइड एड्रेस भी कहा जाता है। तो ये दूसरा एड्रेस होगा, दी एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू, जिसको आप खत लिख रहे हैं। दी इनसाइड एड्रेस शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट स्टार्टिंग बिलो योर एड्रेस। बिलो योर एड्रेस आफ्टर डेट होना चाहिए। ये देखिए यहाँ जो है आप लिखते हैं इसको, और ये इस एड्रेस के नीचे आएगा। ये डेट है, डेट के भी नीचे आएगा। तो जिसको आप खत लिख रहे हैं ये उसका एड्रेस होगा। डेट आपको बताया, ये तरीके भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आपने चूंकि ये एक अब सीख लिया है, बस इसी को फॉलो करें। दो तरीके मत सीखें, ये एक तरीका सही है, बस इसी को फॉलो करें। वैसे ये तरीका भी गलत नहीं है। फिर इसके बाद जो हिस्सा आता है इसको सैल्यूटेशन कहते हैं। ये वाला उस वक्त भी पढ़ाते वक्त आपको बताया था, ये डियर काशिफ वगैरह ये सैल्यूटेशन कहलाता है। और सैल्यूटेशन वहाँ आपको नाम मालूम था तो आपने काशिफ लिखा, अगर आपको नाम मालूम नहीं है तो डियर सर लिखते हैं, डियर मैडम लिखते हैं। इफ़ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू, जिसको लिख रहे हैं आपको पता नहीं उसका नाम क्या है, यूज दिस, तो फिर ये इस्तेमाल करें, डियर सर, डियर मैडम। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू ट्राई टू फाइंड आउट ए नेम, फाइंड आउट करें कि बंदे का नाम क्या है। एक कामा इज नीडेड, यहाँ कामा की ज़रूरत है। ये आपको बताया था कि यहाँ एक कामा है, और ये जो स्टाइल है पंक्चुएशन का, जब आप सैल्यूटेशन के बाद कामा डालते हैं और जो सब्सक्रिप्शन है या कंक्लूजन है उसके बाद कामा डालते हैं, तो इसको मिक्स्ड पंक्चुएशन कहते हैं। अगर आप इसको ना डालें तो ये दूसरी किस्म की पंक्चुएशन कहलाएगी, वो भी ठीक रहेगा, बगैर कामे के फिर यहाँ भी कामा नहीं आएगा और जो सैल्यूटेशन है उसमें भी नहीं आएगा, और इसको ओपन पंक्चुएशन का नाम देंगे। तो इसने यहाँ कहा है कि नीडेड, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप ना डालें तो फिर लेकिन नीचे भी नहीं डालेंगे फिर, और ये कहलाएगा ओपन पंक्चुएशन। तो ये अगर आपको नाम मालूम नहीं है। अगर आपको नाम मालूम है तो फिर तो ज़ाहिर आपने नाम लिखना है, जिस तरह डियर मिस्टर एबरार है, और फिर यहाँ पे कामा डालते हैं। ये जो फुल स्टॉप है ये डालें या ना डालें दोनों तरह ठीक है। ब्रिटिश, चूंकि हम ब्रिटिश फॉलो करते हैं अमूमन, तो ब्रिटिश में ये फुल स्टॉप नहीं डाला जाता और बगैर इसके, और अमेरिकन में ये डाला जाता है। तो ये आपको चूंकि नाम मालूम है तो इसलिए आप यहाँ पे फिर उसका लक़ब लिखते हैं और फिर नाम लिखते हैं। इफ़ यू नो द नेम यूज़ द टाइटल, तो आप टाइटल इस्तेमाल करते हैं, मिस्टर मर्द के लिए, मिसेस शादीशुदा औरत के लिए, मिस गैर शादीशुदा औरत के लिए, मिस इसको पढ़ते हैं MS। जब आपको पता ना हो कि शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है फिर मिस लगाएं। इस तरीके से डॉक्टर है वगैरह है। एंड द सर नेम ओनली, सर नेम से मुराद फैमिली नेम है, जैसे अफरीदी है वगैरह वगैरह, फैमिली जो नाम है वो आता है। इफ़ यू आर राइटिंग टू अ वुमन एंड डू नॉट नो इफ शी यूजेस मिसेस और मिस, अगर आप ख़त लिख रहे हैं औरत को, आपको पता नहीं है कि वो मिसेस इस्तेमाल करती है मिस करती है, यू कैन यूज़ मिस, तो आप मिस इस्तेमाल करें, MS, विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ मैरिड एंड सिंगल वेमन, जो मैरिड और सिंगल दोनों के लिए आता है। नोट द कामा आफ्टर मिस्टर अबरार के बाद कामा है, उसको नोट करें। डू नॉट यूज़ ए फुल स्टॉप आफ्टर टाइटल्स, और मिस्टर वगैरह के बाद टाइटल्स के बाद फुल स्टॉप इस्तेमाल ना करें। लेकिन आपको बताया फुल स्टॉप इन्होंने खुद अभी इस्तेमाल किया है,
اور یہ امریکن ہے، اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو امریکن اسٹائل ہوگا، نہیں کرتے تو برٹش ہوگا۔ تو اس نے کہا مت لکھیں، اس کا مطلب یہ برٹش کو فالو کر رہا ہے۔ خط کا ختم کرنا، آپ یورس فیتھفلی اس وقت لکھتے ہیں جب آپ نے خط شروع کیا ہوتا ہے ڈیئر سر یا ڈیئر میڈم سے، نام لکھا نہیں ہوتا، نام آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ یورس فیتھفلی پہ ختم کریں گے، اور یہ سبسکرپشن کہلاتا ہے، یہ کنکلوژن بھی کہلاتا ہے، اس کو کمپلیمنٹری کلوز یا کمپلیمنٹری کلوزر بھی کہتے ہیں۔ اف یو بگن یور لیٹر ود ڈیئر سر یا ڈیئر میڈم اینڈ دا لیٹر دس وے، یعنی اس طرح اس کو ختم کریں اور یورس فیتھفلی لگائیں۔ یورس سنسیئرلی تب لگائیں جب آپ کو نام پتہ ہو۔ اف یو بگن یور لیٹر ود دا ڈیئر مسٹر ابرار، اے کے ساتھ یا آئی کے ساتھ، اینڈ دا لیٹر دس وے، تو پھر اس طرح لکھیں۔ آخر میں آپ کو نام کے بعد سگنیچر کرنے ہوتے ہیں، سائن یور نیم اینڈ دین پرنٹ اٹ انڈرنیتھ دی سگنیچر، اور پھر سگنیچر کے نیچے اپنا نام آپ نے لگانا ہوتا ہے۔ اف یو تھنک دا پرسن یو آر رائٹنگ ٹو مائٹ ناٹ نو whether you are a man or a woman, put your title Mr. یا Mrs. in brackets after your name۔ تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کسی فارن بندے کو لکھ رہے ہوتے ہیں جس کو ہمارے ناموں کے ساتھ اتنی آشنائی نہیں ہے، اس طرح ہمیں ان کے ناموں کا پتہ نہیں چلتا، ان کو ہمارے ناموں کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کے مختلف پارٹس ہیں۔ اب ان پارٹس کو ذرا اس سیمپل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سب سے اوپر کا لیفٹ سائڈ کا حصہ ہے، اس پہ آپ کا ایڈریس آئے گا، اور جس طرح ادھر ہے، مثلا یہ اس بندے کا ایڈریس ہے جس نے یہ لکھا ہے، اور اس کے بعد یہ ڈیٹ والا ایریا ہے، اس میں آپ ڈیٹ لکھیں گے، یہ طریقہ استعمال کریں، مہینہ فل آپ نے لکھنا ہوگا، اور اس کے بعد یہ والا جو حصہ ہے یہ ہے کہ آپ جس بندے کو خط لکھ رہے ہیں، نیم، جاب، ٹائٹل اینڈ ایڈریس آف دا پرسن یو آر رائٹنگ ٹو، جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کا پتہ، یہ ادھر موجود نہیں ہے، یہاں پہ یہ ہونا چاہیے، یہ ادھر موجود نہیں ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ پتہ عموماً اس طریقے میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد تو دیکھیں ایک یہ انسائیڈ ایڈریس بھی کہلاتا ہے، یہ والا، یہ ڈیٹ ہے، اور یہ آپ کا پتہ، اس کو ریٹرن ایڈریس کہتے ہیں، اس کو انسائیڈ ایڈریس کہتے ہیں، اور یہ ڈیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو جگہ ہے یہ سیلوٹیشن کہلاتا ہے، اور یہاں پہ ڈیئر آپ لکھتے ہیں، اور ڈیئر کے بعد آپ لکھتے ہیں سر یا ڈیئر میڈم، یا پھر اس کا نام، اور مسٹر کہتے ہیں، مسٹر آفریدی، مسٹر شنواری، یا جو بھی اس کا، تو یہاں پہ یہ سیلوٹیشن کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لیٹر ہے کی باڈی ہے، یہ دونوں جگہ لیٹر کی باڈی میں شامل ہوتی ہے، تاہم جو اس کا پہلا جملہ ہے اس میں پرپس بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یہ خط کیوں لکھ رہے ہیں، اسی کو ٹاپک سینٹینس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے واٹ از دا لیٹر اباؤٹ، کہ یہ خط کس چیز کے بارے میں ہے، باقی کا ایریا مین باڈی آف دا لیٹر کہلاتا ہے۔ تو آخر میں جب آپ اس کو ختم کرتے ہیں اور آپ نے سبسکرپشن لکھنا ہے یا کنکلوژن لکھنا ہے، یا جس کو کمپلیمنٹری کلوزر بھی کہتے ہیں، یہ لکھنا ہے، تو آپ یورس لکھتے ہیں، سنسیئرلی ساتھ میں لکھتے ہیں، اف یو نو دی ریسیپینٹس نیم، اگر خط وصول کرنے والے کا نام آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ لکھیں یورس سنسیئرلی، اور اگر پتہ نہیں ہے تو یورس فیتھفلی اف یو ڈو ناٹ۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں دستخط کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنا نام ٹائپ کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے مختلف حصے ہو گئے ہیں، اور اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے، اسی کو لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو حصوں کی بات ہو گئی۔ اب یہ کہ فارمل رائٹ کو لکھا کیسے جائے، پہلا پیراگراف کیسے ہو، دوسرا کیسے ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ باڈی آف دا لیٹر کی بات ہو گئی۔ دی فرسٹ پیراگراف شوڈ بی شارٹ، پہلا پیراگراف مختصر ہو، اینڈ شوڈ اسٹیٹ، اور پہلا پیراگراف بتائے گا دی پرپس آف دا لیٹر، کہ یہ لیٹر کس چیز کے بارے میں، ٹو میک این انکوائری، کی پوچھنے کے بارے میں ہے، کمپلین شکایت ہے، ریکویسٹ سم تھنگ کسی چیز کی درخواست ہے، کیا ہے۔ مڈل پیراگراف
اس کے بعد جو باڈی آتی ہے the paragraph or paragraphs in the middle of the letter should contain the relevant information. متعلقہ معلومات اس میں ہوگی. behind the writing of the letter جو اس لیٹر کے پیچھے انفارمیشن ہے وہ بیان کی جائے گی. most letters in English are not very long. English letters لمبے نہیں ہوتے. so keep the information to the essentials. تو اہم معلومات صرف لکھیں and concentrate on organizing it اور اپنی کنسنٹریشن اس کو آرگنائز کرنے میں ترتیب دینے میں لگائیں in a clear and logical manner واضح طریقے سے اور منطقی انداز سے rather than expanding too much اور بہت زیادہ خط کو پھیلائے نہیں لمبا مت کریں. last paragraph of a formal letter should state اس آخری حصے کو میں بیان کیا جائے گا what action you expect the recipient to take کہ آپ کیا ایکشن کی توقع کرتے ہیں خط کے حاصل لینے والے کو. ٹو ریفنڈ وہ آپ کو پیسے واپس کرے. سینڈ یو انفارمیشن آپ کو معلومات دے کیا کرے. تو یہ ایگزامپل بھی ساتھ میں موجود ہے اور ساتھ میں یہ ریٹن ایگزامپل بھی موجود ہے. تو یہ دیکھیں یہ اس بندے کا پتہ ہے جو خط لکھ رہا ہے, یہ اس کی ڈیٹ ہے, یہ جس کو لکھ رہا ہے اس کا پتہ ہے, یہ مسٹر ابرار سیلیوٹیشن ہے. تو یہ ہو جائے گا ریٹرن ایڈریس, یہ ہو جائے گا ڈیٹ, یہ ہو جائے گا انسائڈ ایڈریس, یہ ہو جائے گا سیلیوٹیشن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ادھر کاما نہیں ڈالا, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی ٹھیک ہے, ادھر بھی کاما پھر نہیں ڈالنا ہوگا اور یہ کہلائے گا اوپن پنکچویشن. جو خط آپ نے سیکھا یہ جس میں یہاں پہ کاما ہے تو یہ مکسڈ پنکچویشن کہلاتا ہے اور یہ اوپن پنکچویشن کہلاتا ہے. اگر یہاں آپ نے کاما نہیں ڈالا پھر یہاں بھی نہیں ڈالیں اور ہر چیز آپ دے رہے ہیں لیفٹ کو لیفٹ کو لیفٹ کو, ہر چیز لیفٹ کو لکھی جا رہی ہے. تو یہ ایک لیٹر ہوا جس میں یہ دیکھیں پہلی لائن میں وہ بتا رہا ہے کہ وہ کیوں خط لکھ رہا ہے. I'm writing to inquire about the possibility of holiday work with your company this summer. میں یہ خط لکھ رہا ہوں کہ انکوائر کروں. دیکھیں پہلا جملہ انکوائری کا آ گیا ہے کہ چھٹی کے دن آپ کے ہاں اگر کام کرنے کی کوئی چانس ہے تو میں کام کرنا چاہتا ہوں. I'm very interested in gaining some experience working for a newspaper. میں دلچسپی لیتا ہوں کہ میں کچھ اخبار کے بارے میں تجربہ حاصل کروں. For the last 2 years I have been editor of the student magazine. پچھلے 2 سالوں میں اسٹوڈنٹ میگزین کا ایڈیٹر رہا ہوں at my اسکول میں. Next year I am planning to do a 1-year course in newspaper journalism. اگلے سال میں نیوز پیپر کے جرنلزم میں 1 سال کا کورس کرنا چاہتا ہوں. I have good computer skills. میرے کمپیوٹر سکلز اچھے ہیں. And accurate written English اور انگریزی ٹھیک ہے. I very much hope you have a vacancy for me. امید ہے آپ کے پاس خالی جگہ ہے میرے لیے ہوگی. And close a copy of my CV. میں CV بھی لگا رہا ہوں. And look forward to hearing from you soon. اور پھر yours sincerely. تو محمد زیاد. تو آپ سنسیئرلی لکھتے ہیں جب آپ کو نام معلوم ہو. ڈیئر ابرار سے شروع کیا تو اب آپ یورس سنسیئرلی پہ ختم کریں. یہ بھی ذرا سمجھیں کہ یہاں پہ کوئی کاما ماما یورس کے ساتھ نہیں ہے. یہ اس طرح ایس لگاتار اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور پھر سنسیئرلی بغیر کاما کے یہاں پہ لکھا گیا ہے. اگر یہاں کاما ڈالنا ہے تو پھر آپ نے یہاں بھی ڈالنا ہوگا اور اس کو پھر مکسڈ پنکچویشن کہا جائے گا. تاہم یہ بلاک اور اوپن پنکچویشن میں لکھا گیا ہے. اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی ہے اور اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. تھینک یو اینڈ گڈ لک.